فرمائے۔ عزیز دوستو، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ان کا کچھ نہ کچھ خاص مقصد موجود ہوتا ہے۔ ایک آدمی فیکٹری لگا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اپنے کام کو دنیا کے کئی ممالک کے اندر پھیلا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مقصد ہے، وہ چاہتا ہے رزق حلال کمایا جائے، اور اگر اس کے نیتیں اور ارادے اچھے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی یقیناً شامل ہوگا کہ اللہ کے راستے میں اس کو میں خرچ کروں۔ ایک آدمی پابندی کے ساتھ کسی ادارے میں جاتا ہے، کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں، تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا مقصد حصول علم ہے۔ اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار کسی ہاسپٹل کے خدا نخواستہ چکر لگاتا ہے اور بار بار اس کا کسی ایسی جگہ آنا جانا ہے جہاں اطباء اور ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے اور علاج کی غرض سے جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے لوگ جد و جہد کرتے ہیں۔ بندہ مومن کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، صاحب ایمان مسلمان کا بھی مقصد حیات ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ غور فرمائیے گا، ارشاد فرمایا تم انہیں دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کا فضل نصیب ہو جائے، اس کے لیے وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، صحابہ جہاد کرتے ہیں۔ مکہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل نصیب ہو جائے۔ زندگی میں بہت سارے مقاصد انسان کو فرحت دینے لگتے ہیں، خوشی دینے لگتے ہیں، دل کو ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بچہ کامیاب ہو جائے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے والد کو اسکول کالج میں ادارے میں بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے میڈل حاصل کیا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ والد خوش ہو جاتا ہے، اس کو بہت ساری تھکاوٹیں دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جو میرا مقصد تھا وہ مقصد میرا حل ہوا، میں نے کچھ حاصل کر لیا، میں نے کچھ پا لیا۔ عزیز دوستو، بندہ مومن بھی عمر بھر جتنے بھی اعمال کرتا ہے، وہ مسجد کی حاضری دیتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، ذکر و اذکار میں وقت گزارتا ہے، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگاتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے تو ہجرت کرتا ہے، اسے اگر جہاد کرنا پڑتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے تو لوگ اللہ کے راستے میں شہادت قبول کر لیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جب یہ مقصد پورا ہونے لگتا ہے نا، تو یہ بھی دل کو بڑا ہی ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بھی بڑی فرحت انسان کو عطا کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی فضل نازل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کام عبادت کرنا ہے، نفل عبادت کرنا ہے، رات کو اٹھنا ہے،
تہجد کے لیے مصلی بچھانا، نوافل ادا کرنا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی فرض نماز ادا کریں، ضروری نماز پڑھیں، بس کافی ہے، اسلام نے یہی فرض کیا ہے۔ خدا کے بندو، آپ کو پتہ ہے نفل پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام کتنا ہوتا ہے؟ جب وہ فرائض سے ہٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، یا علاوہ رمضان کے بھی جب وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں اپنے رب کریم کے حضور، پتہ ہے اسے کیا ملتا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی اس نے نفل پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا، اس نے سجدے کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، نوافل ادا کر کر کے، اپنی پیشانی اس کے حضور جھکا جھکا کے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ رات کو نفل پڑھتا ہے نا، صبح اس کا چہرہ حسین لگتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ رات جھکا تھا اپنے رب کے حضور، یہ جھکا تھا اپنے مالک کے حضور۔ اسے قرب الہی ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اسے نہ، کیا کہا تھا کسی شاعر نے، اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اس نے کہا مالک لوگ کچھ کا کچھ مانگتے ہیں، میں تجھ سے سجدے کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے سجدے کا درد مانگتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ میری پیشانی کو سوز عطا کر، میرے سجدے کو نور عطا کر، میری عبادت کو کیف عطا کر، سرور عطا کر۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے۔ مالک میرا دل کرتا ہے جب آدھی رات ہو تو میں تیری بارگاہ میں نیاز پیش کروں، میں دعائیں مانگوں، میں تیرے حضور عرض کروں، ہاتھ پھیلاؤں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اے اللہ مجھے وہ کیف عطا کر، مجھے وہ سرور دے۔ سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ سجدے اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، یہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے نا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے حضور کی بارگاہ میں رہ رہ کے بڑی دانائی انہوں نے حاصل کی تھی۔ عرض کی حضور جنت میں وہ والا گھر چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو۔ حضور مجھے جنت میں آپ کے پڑوس والا گھر چاہیے۔ اس موقع پر پتہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ آنا، پھر کثرت سجود کے ساتھ معاون بننا، یعنی پھر سجدے زیادہ کرنا۔ تم سجدے زیادہ کرنا دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گھر عطا کرے گا جس کے پڑوسی مدینے والے محبوب ہوں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑا تھوڑا نوافل کا اہتمام، کچھ وقت نکال کے ایک ٹائم ایسا جس میں انسان مصلی کو ٹائم دے، دعا کو ٹائم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو گے صحابہ کو سجدے کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے، تو نفل نماز کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، نفلی عبادت کا ذوق بنائے، اور کچھ نہ کچھ نماز گھر کے اندر ضرور پڑھیں، نفلی، کچھ مسجد میں پڑھیں، کچھ گھر میں پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ نور کا، حضور کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی کچھ نماز حضور گھر میں ادا فرماتے۔ یہ کچھ اس سے نا گھر منور ہوتا ہے، اس سے گھر روشن ہوتا ہے۔
وہ کتنا قیمتی گھر ہے جس میں دادا بھی اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر بیٹا اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر پوتے اٹھ کے وضو کرتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی نماز کیا ہے وہ بھی وضو کر کے جیسا تیسا بھی کیا مصلی پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہیں نا، یہ بالخصوص یہ آخری طاق راتیں، یہ عبادت کی راتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے اور امہات المومنین کو بھی ارشاد فرماتے اٹھو یہ اللہ کو راضی کرنے کے ایام، ان راتوں میں اپنا وقت مصلی کو دیں، سجدے کو دیں، دعا کو دیں، استغفار کو دیں، اللہ کے حضور حاضری پیش کریں۔ یہ جو اعتکاف 10 دن سرکار نے فرمایا تو اس کی وجہ بھی حضور نے یہ بیان کی کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس خاص فضل اور انعام کی تلاش میں ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائی اپنا وقت مصلی کو دیں، اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ وقت لگائیں۔ وہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا بیت المقدس میں، صلاح الدین ایوبی جنگ کر رہے تھے، تو ایک بزرگ ملے صلاح الدین ایوبی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ صلاح الدین بڑے پریشان ہیں، تو کہا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا کہ پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا اور اب سنا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کر پورا آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے دعا کریں، میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رات بھر سجدے میں رہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور یہ اب جنگ کی ساری حکمت عملی بھی طے کریں گے، جو اس وقت کے اسباب ہوں گے وہ سارے جمع کریں گے، جدید اسلحے سے لیس ہوں گے، لیکن حضور نے ایک ادا ہمیں اور بھی سکھائی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی درست کرائی تھی، صحابہ کو ان کے مقام پر کھڑا بھی کیا تھا، جنگی حکمت عملی بھی سکھائی تھی، سب کام اپنی جگہ پہ کر کے پھر رات بھر محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھے رکھا، پھر حضور نے مصلی آباد کیا، پھر دعائیں کی، اے اللہ یہ 313 اگر آج شہید کر دیے گئے تو عبادت کون کرے گا قیامت؟ یہ سنت ہے کہ آپ سارے اسباب اکٹھے کریں، لیکن پھر اس کے حضور جھک جائیں، پھر اس کو منائیں، پھر اس کے حضور عرض کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آہوزاری سے بدر کی رات حضور نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ میں نے دیکھا چادر مبارک کندھے سے گر گئی، میں دوڑ کے جا کے حضور سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس کرے، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی ہے، آ گئی اللہ کی۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے اس درویش نے کہا آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو صلاح الدین رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ صبح خبر ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی دوبارہ، تو صلاح الدین مسکرا رہے تھے۔ درویش فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت مبارک ہو، پتہ چلا ہے وہ بحری بیڑا تو سمندر میں غرق ہو گیا، پہنچ نہیں سکا، اسلحہ آیا ہی نہیں۔ پتہ کیا کہا بزرگوں نے؟ کہنے لگے وہ سمندر میں غرق نہیں ہوا، وہ جو تو نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں روتا رہا ہے نا، وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر رہے ہیں، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اسباب بھی جمع کریں، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بھائی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، مصلی کو آباد کرنا۔ کچھ وقت تنہائی کا ہو، اس میں انسان اکیلا موجود ہو اور وہ اپنے رب کے حضور عرض کر رہا ہو، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا ایک بڑا اہم کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں کوئی نام و نمود،
کوئی دکھلاوا، کوئی تصنع نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی تختیاں لگانے کا شوق نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ موبائل سے زیادہ میری بات پر توجہ کر رہے ہیں، امید ہے مجھے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ماشاءاللہ، خالص محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور یہ سبھی کو کرنا چاہیے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ اس کے لیے بہت امیر ہونا شرط نہیں، اس کے لیے اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ شرط ہے۔ آپ اگر یہ شوق پیدا کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر یا اس کے راستے پر یا کسی بھی دینی کام پر کچھ خرچ کرنا، تو آپ یقین کریں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ خاص ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے خرچ کرنے سے، خاص روحانیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، کیا جی؟ یہ سیاستہ میں حدیث موجود، ایک کھجور دے اخلاص کے ساتھ، اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے، اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو رضائے الہی کے لیے دیکھیں حضور نے یہاں سے ہمیں سخاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو۔ یعنی آپ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک آپ کے پاس گنجائش ہو، جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو، آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اگر اللہ نے زیادہ گنجائش دے رکھی ہے تو پھر کچھ نہیں، اس طرح بھی راضی کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ ہوا دراصل یہ کہ ایک یتیم بچہ تھا، ایک صحابی تھے، تو وہ نا اپنے باغ کے گرد چار دیواری کرنا چاہ رہے تھے، دیوار بنانا چاہ رہے تھے اردا گرد اپنے باغ کے۔ ان کے پڑوسی کے بھی کچھ کھجوروں کے درخت تھے، تو وہ جب وہاں دیوار بنانا چاہ رہے تھے تو وہاں نا ایک درخت ان کے پڑوسی کا اس دیوار کے اندر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میاں اس طرح کرو، تم مجھے یہ درخت دے دو، مجھے یہ کاٹنا ہے اور یہاں سے مجھے اپنی دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ تو کہنے لگے میں تو نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا قیمت لے لو پھر دے دو۔ کہا میں قیمت سے بھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ نا بلا وجہ اڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے نا فلاں آدمی ضرورت مند ہے تو پھر تو اللہ ہی معاف فرمائے، پھر تو ناکو چنے چبواتے ہیں، پتہ چل جائے اس کو میری ضرورت ہے، ضرورت مند ہے۔ بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے، معاشرے میں، کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مجبور ہے، مکان بیچ رہا ہے یا کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، اگر پتہ چل گیا مجبور ہے تو پھر تو اس کی قیمت گر جاتی۔ یہ رویے اہل ایمان کے نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میاں تم مجھے دے دو۔ کہا نہیں دیتا۔ کہا قیمت لے لو۔ کہا پھر بھی نہیں دیتا۔ قربان جائیں، صحابہ کو پتا تھا کہ جب مشکل حال نہ ہو تو کہاں جانا ہے، وہ سیدھے دروازہ رسول پہ حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی حضور میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں دے دے، وہ نہیں دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، حضور نے فرمایا بھائی وہ درخت آتا ہے بیچارے کا، اس کی مجبوری ہے، اس کو چار دیواری کرنی ہے، تو تم اس طرح کرو کہ وہ چھوڑ دو درخت۔ کہنے لگا میں تو نہیں چھوڑتا، معاذ اللہ، کم نصیبی دیکھیے۔
حضور فرما رہے قیمت لے لو، کہنے لگا نہیں، کرم بالائے کرم۔ حضور فرمانے لگے تم وہ درخت چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں، اور درخت ایسا کہ جس میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات نصیب کی ہے، یہ بات کچھ لوگوں کے بالکل نیکی قریب آ جاتی ہے لیکن بڑے کم نصیب ہوتے ہیں۔ رضا ملنے لگتی ہے، دروازے تک کرم آ جاتا ہے لیکن دروازہ بند کیے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے موقع ملتے ہیں زندگی میں خیر جمع کرنے، نہیں کر پاتے، کمزور پڑ جاتے۔ بڑی بڑی سعادتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں پر بیچارے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کریم نے فرمایا میں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں، لیکن بڑے کم نصیب آدمی تھا، کہنے لگا میں یہ نہیں کرتا۔ یہ بات سن لی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چپکے سے نا حضور کی بارگاہ میں گئے، گویا نصیب چمکے ہیں، گویا مقدر سنورنے لگا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ درخت میں خرید کے دے دوں تو آفر میرے لیے بھی ہے، جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ کہا مل جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ وہ اس شخص کے پاس گئے، کہنے لگے میرے باغ کے بارے میں تمہیں معلومات ہے؟ ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف۔ کہا تمہیں میرے باغ کے بارے میں معلومات ہے؟ اس شخص سے جس سے حضور درخت لینا چاہ رہے تھے۔ اس دھرتی نے اس طرح کے نور بھرے رویے بھی دیکھے ہیں، اس طرح کے سندل اور کستوری سے بنے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ اس دھرتی نے حضور سے پیار کرنے والے اور غلامی کا رنگ پیش کرنے والے کچھ اس طرح کے دیوانے بھی دیکھے ہیں۔ عرض کرنے ارشاد فرمانے لگے میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا بتائیے۔ فرمایا میرے باغ میں کھجوروں کا 600 درخت ہے، اور اس کے اندر میرا گھر بھی ہے، اور محل نما گھر میں نے بنا رکھا ہے، اور اس میں 2 میٹھے پانی کے کنویں بھی ہے۔ اگر وہ میں سارے تمہیں دے دوں تو تم وہ درخت دے دو گے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ درخت تم وہ چاہیے، بس ہمیں حضور کو راضی کرنا ہے، بس مدینے والے کی رضا مطلوب ہے، بس تجھے پانا ہے، کسی طریقے سے بھی حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا وہ درخت لے کے دینا ہے تو کسی قیمت پر بھی ملے، ہمیں وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ ہمیں ہر صورت اس رنگ سے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر حضور کی رضا ملے تو پھر ہر مشکل سے گزر جائیں گے، پھر ہر رستہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دیں گے سب کچھ لیکن وہ رضا حاصل کریں گے۔ ان سے جب کہا نا تو یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان سے جب کہا نا کہ وہ میرا 600 باغ کا درخت اور محل نما گھر اور 2 میٹھے پانی کے کنویں، تو کہنے لگے آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ چونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگوں کو سمجھ تو نہیں نا آتی ان چیزوں کی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اتنا مہنگا سودا دے کے اور ایک درخت کا حصول۔ کہنے لگے مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا گویا آپ اس رستے کے مسافر نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ آپ قبول کریں اور وہ درخت دے دیں جو میرے نبی کو پسند آیا ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر حال میں حضور کو راضی کرنا ہے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ محبوب کو راضی کرنا ہے، وہ جیسے بھی راضی ہو۔
اللہ رسول کو راضی کرنا، قربان جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ درخت دے دیتا ہوں، آپ وہ میرے نام کر دیں۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے اور باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی، کہنے لگے نیک بخت باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ تو بیوی بچوں کو لے کے باہر آئی، کہنے لگی آپ بہت بہترین تاجر ہیں، آپ گھاٹے کا سودا کم بھی کرتے ہیں، جو بھی کیا ہوگا قیمتی کیا ہوگا، آپ نے جو کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا، میں شروع سے جانتی ہوں آپ بڑے سمجھدار تاجر ہیں۔ کہنے لگے میں نے نا اسے دے کے تو حضور کی گویا رضا پائی ہے، وہ درخت حاصل کیا ہے جو جنت میں ہے۔ اب وہ درخت، وہ باغ اسے دے کے ایک درخت کا سودا کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ جنت والا درخت ملے گا نا؟ حضور فرمانے لگے ایک نہیں ملے گا، تمہیں تو اتنے ملیں گے کہ گنے نہیں جا سکیں گے، اتنے ملے میرے میرے عزیز۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آپ اللہ کی رستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ کی رضا پانا مقصود ہو نا تو پھر رنگ ہی بدل جاتا ہے، پھر کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے، پھر انداز کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر رضا الہی پانے کے لیے ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، اگر رضا الہی پانے کے لیے سہولیات چھوڑنی پڑے، تھوڑی مشکل زندگی گزارنی پڑے، تھوڑا تکلیف دہ وقت گزارنا پڑے، یہ ہوتا مشکل ہے، لیکن زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ کبھی کبھی نہ کبھی کبھی تنگ رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دکھ بھی خریدنے پڑتے ہیں، کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں اس کے راستے میں، اسے راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی نرم گداز بستر چھوڑنے بھی پڑتے، کبھی کبھی سنگلاخ اور تلخ وادیوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، کبھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ میں ایک نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، بڑا مہنگا جوڑا پہنتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو والدہ نے پہلے تو قید کیے رکھا، پھر بطور سزا کے سب کچھ چھین لیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں موجود تھا مسجد نبوی شریف میں جب سیدنا مصعب ابن عمیر آئے، اور یہ وہ عظیم آدمی ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ فرمایا آپ جائیے وہاں تبلیغ کیجئے، ماحول بنائیے۔ انہوں نے وہاں تبلیغ کی، ماحول بنایا، ایک رنگ بنایا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ حضرت علی فرماتے مسجد نبوی شریف میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، سیدنا مصعب ابن عمیر آئے اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے تھے، حالت ان کی بظاہر بڑی کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں اعزاز یہ ملا کہ وہ مسجد سے ہو کے گئے، انہیں دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دیکھو میری محبت نے کیا حال کر دیا، میری محبت نے کیا حال کر دیا۔ وہ جو حضور کے آنسو ہیں ان کے لیے بتائیے نا کتنی بڑی رضا نصیب ہوئی ہے انہیں، کتنا بڑا انہوں نے اجر پایا۔ بظاہر انہوں نے بہت بڑی عمارت کو چھوڑا ہے، لیکن قرب کتنا پایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے اظہار فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، نبی پاک ان کی عظمتوں اور شانوں کا بیان کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی
بڑی آفریں آتی ہیں، بہت کچھ انسان ناجائز طریقے سے معاذ اللہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ سب چھوڑ دے، رب کو راضی کر لے، وہ ساری آسانیاں چھوڑ دے، سب سہولیات چھوڑ دے، وہ سب ان چیزوں کو ترک کر دے جو اللہ اور اس کے راستے میں آ رہی، تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایک اور بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، تعلقات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلنا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ تعلق نہیں نبھا پاتے، اور بالخصوص رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں نا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محض اللہ کی مشیت پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے، ہم کوئی اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں؟ جس خاندان میں رب چاہتا ہے ہمیں پیدا کرتا ہے۔ تو جو چچا اللہ نے میرے لیے بنایا ہے مجھے بھی پسند کرنا چاہیے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں وہ مجھے بھی پسند ہونے چاہیے۔ جو رشتے اللہ نے ہمارے بنائے ہم ان رشتوں کو توڑتے، اور لوگ نئے نئے رشتے بناتے، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رسول راضی ہوتے، بلکہ ترغیب و ترہیب میں تو حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ فرمایا جہاں رشتے توڑنے والے لوگ موجود ہوں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب کی طلب ہے، سب کی خواہش ہے، کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن خواہش سارے رکھتے ہیں، طلب سارے رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر انسان اپنے دل میں خواہش اور طلب رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں بھی وسعت ہو۔ رکھتے ہیں نا سارے لوگ اس کی، کچھ زبان سے کہتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں، پر یہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ پہلے آپ سارے راضی تھے، اب میں نے آخر میں مشکل کام بتایا نا۔ پہلے آپ سارے خوش تھے، عمر بھی لمبی ہونی چاہیے، رزق میں بھی برکت، اب کام ذرا مشکل بتایا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ہے مشکل کام، ظاہر ہے کہ خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، شدتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، طاق راتیں ہیں، معافی لینے کے دن ہے۔ اس طرح نہ کریں کہ ہم اللہ سے معافی لینے سے پہلے لوگوں کو معافی دے دیں۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتے نبھانے کی بات ارشاد فرماتے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کا، کہ رشتوں کو نبھایا جائے اچھے طریقے سے، رشتوں کو، تعلقات کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس سے اچھا معاشرہ مرتب ہوتا ہے۔ میری طبیعت میں بڑا ذوق ہے، اگر آپ بھی اس طرح تھوڑا ذوق دکھائیں تو چند باتیں میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ویسے میں مختصر تقریر کا ہی قائل ہوں، تھوڑی بات کرنا میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا جائے غم دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ پر دو ایک باتیں میرے ذہن میں مچل رہی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے کہہ دوں۔ حضور نہ تعلقات نبھانے اور تعلقات کو آگے لے کے جانے میں نا بڑی توجہ دلاتے۔ کنز العمال میں ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک دفعہ نا ایک عمر رسیدہ خاتون آئی تھی دوپہر کے وقت حضور سے ملنے۔ وہ وقت حضور کے آرام کا تھا، بالعموم نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر آرام فرما ہوتے تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ خاتون آئی، لیکن ان کا آنا بھی انوکھا تھا اور حضور کا پیار کرنا بھی بڑا انفرادی تھا۔ فرماتے ان کی آواز سن کے محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے ان کے ساتھ بڑی محبت، بڑی گفتگو فرمائی۔
اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ پھر وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے، مہمان پہلے بھی آتے تھے، لیکن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان کے ساتھ حضور کا انداز ذرا نرالا تھا۔ جب وہ کیفیت دیکھی نا، وہ خاتون چلی گئی تو میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان تو پہلے بھی آتے لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا انفرادی دیکھا، بڑا کمال دیکھا۔ حضور یہ خاتون کون تھی؟ یہ قابل احترام شانوں والی عورت کون تھی؟ قربان جائے محبوب فرمانے لگے، عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے یہ آتی تھی، خدیجہ ان کے ساتھ محبت فرماتی تھی، انہیں تحائف دیتی تھی، ان کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو وہ پرانی یادیں ساری تازہ ہو گئی۔ فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی ہے جو جناب خدیجہ کیا کرتی تھی۔ فرمایا آج میں نے وہی ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا ہے جو اس زمانے میں جناب خدیجہ رکھتی تھی۔ پھر محبوب نے فرمایا تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ رسول کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم بڑے تیزی سے تعلقات لگاتے ہیں پر نبھاتے نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جب تعلق لگتا ہے، کچھ وقت آگے بڑھتا ہے تو انسان ہے، ہم انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن سامنے والے میں ہی کمزوریاں نہیں ہوتی، ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں۔ ہم سامنے دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو بھائی یہاں بھی کمزوریاں ہیں، وہاں بھی کمزوریاں ہیں، اچھے اور بہترین طریقے سے تعلقات کو نبھایا جائے، خوبصورت طریقے کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جایا جائے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان سے بھی اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، یہ آپ نے لکھ لینی ہے اور یاد رکھنی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ آپ نے بھول نہیں لئی، خاص توجہ کیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور بندوں کی پرواہ نہیں نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا، یعنی لوگوں کی اسے ضرورت نہیں رہے گی۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی اس میں ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اور فرمایا جو بندوں کو راضی کرتا رہے گا اور رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں نہ کرے گا، معاذ اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دے گا، پھر لوگ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اسے بس بندے راضی چاہیے تھے۔ ہر وقت سیاست کرتا رہا کہ میں گڈ بک میں آ جاؤں، اچھا آدمی بن جاؤں، سبھی مجھے اچھا کہیں۔ بھئی اگر کچھ لوگ محض اس لیے ناراض ہو جائیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے، تو پھر بندوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے رب کی پرواہ کرنی، اور اللہ راضی ہو جائے نا تو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی صحیح کریں، اللہ کو، اور یہ اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنے ساتھ یہ تصور کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا، اس کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ جب آپ کی نیت ہوگی، ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرمائے گا۔ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا کہ وہ شہادت چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں جان ہی دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ یہ جان جو ہے نا، اس کے ہم مالک نہیں، اس کے اللہ رسول مالک ہے، اس لیے مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مر جائے تو شہادت کی زندگی ہے۔ ہم چونکہ مالک نہیں تو اس جان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے صرف کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں یہ جان لگ جائے۔
ویسے بھی تو وقت ضائع ہو ہی جاتا ہے، ویسے بھی تو صلاحیتیں ضائع ہو ہی جاتی ہیں، ویسے بھی تو بال سفید ہو ہی جاتے، ویسے بھی تو انسان پر بڑھاپا آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا میں آ جائے تو، اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے وقت لگ جائے تو ان لوگوں نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کو راضی کرنے کی طلب میں زندگیاں لگا دی، ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے وہ شہادت چاہتے تھے۔ احد کی رات تھی نا، جب صبح جنگ ہونی تھی، تو دو صحابہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے سعد بن ابی وقاص، پہلے آپ دعا کیجئے، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، کہا اے اللہ جب صبح ہونا تو ایک مضبوط کافر کے ساتھ میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس کے اوپر حملہ کروں، اے اللہ پھر ایسا وقت آئے کہ میں اسے گرا دوں، پھر میں اسے قتل کروں، دین کے اس دشمن کو مار ڈالوں، اور پھر میں اس کے مال کو مال غنیمت بناؤں۔ حضرت عبداللہ بن جہش دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، دعا ختم ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ کی باری آئی دعا مانگنے کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے آمین کہنے کی۔ حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جب صبح دن چڑھے نا تو میرا کسی مضبوط کافر سے مقابلہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین۔ یہ یہاں تک تو دعا انہوں نے بھی مانگی تھی، کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں آمین، یہاں تک تو دعا انہوں نے مانگی۔ اب دعا بدل گئی، اب انداز بدل گیا، اب طریقہ بدل گیا، الفاظ بدل گئے۔ فوراً عرض کرنے لگے مالک وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے گرا ڈالے۔ یہ کیا دعا ہوئی؟ کہا آپ آمین کہیے۔ کہا اے اللہ پھر وہ مجھے شہید کر دے، اے اللہ پھر وہ میری ناک کاٹ ڈالے، پھر وہ میری آنکھیں نکال دے، پھر میرے کان کاٹ دے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دعا، کہا اے اللہ پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ میں وہ کٹا ہوا جسم لے کے، نکلی ہوئی آنکھیں لے کے، کٹے ہوئے کان لے کے، کٹا ہوا ناک لے کے جب قیامت میں تیری بارگاہ میں جاؤں تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ تو سب جانتا ہے، جب تو پوچھے یہ کیوں ہوا تو مالک بس میرا دل کرتا ہے پھر میں اس وقت عرض کروں مالک یہ تیرے لیے ہوا ہے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ یہ ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ جانیں دی ہیں، یہ جذبہ ہے ہمارے اندر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنتی انعام دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، زمین آسمان کے مطابق چوڑی، ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر خیال گزرا۔ اللہ جنتیوں سے فرمائے گا کچھ اور چاہیے؟ تو عرض کریں گے مالک تو نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے، پہلے ہی بڑا عطا کر دیا ہے۔ فرمایا اب میں تمہیں وہ چیز دینے والا ہوں جو اس سے پہلے شاید تم نے نہ سنی ہو، میسر نہ ہو۔ مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا اب میں تم پر اپنی رضا نازل کرنے والا ہوں، کبھی دوبارہ ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔
سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، جس سے رب رسول راضی ہو جائیں اصل میں وہ کامیاب ہے۔ جس کو اللہ رسول کی رضا میسر آ جائے دراصل وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آج یہ آخری عشرے کی مبارک راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ کی ہے کہ سجدوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب وقت ضائع نہیں کرنا، رمضان کے جو دن رہ گئے سجدوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اس کے راستے میں خیرات کر کے، صدقات کر کے، اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے حضور انفاق فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کر کے اسے راضی کریں۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ رشتوں کو نبھا کر، صلہ رحمی کر کے، تعلقات کو مضبوط کر کے کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور پھر اگر آسائشیں چھوڑ کر، بعض اوقات ناجائز طریقے سے بہت ساری سہولیات آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ترک کر کے اگر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، تھوڑی مشکل ہی آئے گی نا زندگی میں، اسے قبول کریں لیکن اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ اور پانچویں گزارش میں نے آپ کی خدمت میں یہ کی کہ جذبہ پیدا کریں، اور ان لوگوں کا جذبہ پیدا کریں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، ان کے جذبے کی خیرات مانگے، صدقہ مانگے، جو عرض کرتے تھے مالک تیرے رستے میں وجود ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے پر تو راضی ہو جائے۔ وہ اپنا سارا کچھ پیش کر کے بھی اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں ولولہ تھا، جذبہ تھا، شوق تھا، طلب تھی، تو اپنے اندر اس طلب کو پیدا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ دوران گفتگو بات کرتے ہوئے کہیں عمدن سہون بھول گئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیٹھ جائیں جی، سارے دوست بیٹھ جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں والی، رحمتوں والی، کرم نوازی والی، عطاؤں والی، بخشش والی رات ہے۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اتنی بڑی تعداد میں اہل ایمان جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں بھول کے ہوئی ہیں وہ بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کے ہوئی ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے غلطیاں ہم بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ کریم اللہ، ہم درگزر والے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ اللہ تعالی ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سے درگزر فرما۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما دے۔ تو ہماری نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ہم تیرا بن کے جینا چاہتے ہیں، تیری رضا کے مطابق ڈھلنا چاہتے ہیں، پر تیری توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حاضری میں ہماری مدد فرما، نیتوں کے درست کرنے میں ہماری مدد فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے میں ہماری مدد فرما، رشتوں کو نبھانے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کریم، امت جگہ جگہ پہ پریشان ہے، ہماری سوچوں کے قبلے درست فرما دے، نیتیں اور ارادے درست فرما دے۔ اس امت کو پھر سے غیرت ایمانی عطا فرما دے، جذبہ جہاد عطا فرما دے، شوق شہادت نصیب فرما دے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما دے، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما،
تلاوتوں کی لذت عطا فرما، صبر و شکر کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ قناعت نصیب فرما، اپنی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ لالچ سے بچا، حرص سے بچا، ہوس سے بچا۔ مالک کریم ہر اس چیز سے بچا جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ میرے کریم اللہ ہمارے دلوں کے قبلے درست ہو جائیں، سوچوں کے زاویے بدل جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تقوی کا نور عطا فرما، آنکھوں کو شرم و حیا عطا فرما، نیکی کی محبت عطا فرما، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے حق میں جب بھی فیصلے فرما، رحمت والے فرما، بخشش والے فرما، درگزر والے فرما۔ ہمارے جو بھائی اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے اور ان سارے اجتماعات کا انعقاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اپنی پناہ عطا فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہر دکھ کا مداوع فرما، ہر تکلیف ان سے دور فرما، اپنی رحمت کے سائے گہرے اور دراز فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما، سر جھکانا قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، جو اولاد کی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ ہر ایک کے بیٹی اور بیٹے کو رہنا بسنا آباد ہونا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ بری نظروں سے بچا، حاسدوں سے بچا، مفسدوں سے بچا، شریروں سے بچا۔ اللہ کریم دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ عزت کے بعد ذلت سے بچا، وسعت کے بعد دقت سے بچا، رحمت کے بعد اپنی ناراضگی سے بچا، ناراضگی والے کاموں سے بچا۔ اللہ جو مانگ لیا ہے اپنے فضل سے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمت سے ہمارا مقدر فرما دے۔ جس طرح آج کی طاق رات ہم جمع ہیں، سب طاق راتوں میں مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے جو دن رہ گئے ہیں سعادتیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرما، لمحہ لمحہ ذکر و فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔